صدر ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 500% ٹیرف لگانے کے بل کی حمایت کر دی ہے۔ بھاری ٹیرف کی خبروں کے بعد بھارتی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ مسلسل چوتھے دن گراوٹ کا شکار بھارتی سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 4 دنوں میں 9 لاکھ کروڑ روپے ڈوب چکے ہیں۔ بل کی منظوری اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ منظوری کے بعد صدر ٹرمپ روس سے تیل خریدنے والے ہر ملک پر 500% تک ٹیرف لگا دیں گے۔ بھارت دوستو پہلے ہی 50% امریکی ٹیرف کے باعث شدید دباؤ میں ہے۔ نئے ٹیرف بل سے برازیل اور چائنا بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی صورت میں ایک بار پھر دوستو ایران کو سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر احتجاج کے دوران مظاہرین کو جان سے مار دیا گیا تو وہ ایران کو بھرپور اور بہت سخت جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کو واضح طور پر پیغام بھجوا دیا ہے کہ اگر لوگوں کو جان سے مارنا شروع کیا جیسا کہ وہ ایرانی عموماً کرتے ہیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انٹرویو کے دوران جب میزبان نے مظاہروں میں درجنوں افراد کو مارے جانے چکے کا ذکر کیا تو صدر ٹرمپ کا جواب تھا کہ بعض اموات بگدڑ کے باعث ہوئی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کا نتیجہ ہو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ہر موت کا ذمہ دار کسی ایک فریق کو نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ایران کو سختی سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کے نام پیغام دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ لوگ آزادی کے لیے کھڑے ہیں، آپ بہادر لوگ ہیں، آپ کے ملک میں جو بھی ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں گزشتہ 12 دنوں سے عوام مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اسی احتجاجی مظاہروں کے دوران کئی درجن اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے ایران کو مظاہرین پر تشدد کے استعمال سے خبردار کیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایرانیوں سے اتحاد کو برقرار رکھنے کی بھی تاکید کی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ دوستو یاد رہے کہ ایران میں معاشی بحران کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں احتجاج کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دورِ صدارت میں چائنا کے صدر شی جن پنگ تائیوان پر فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ اگرچہ تائیوان کے مسئلے پر چائنا کے اپنے خیالات ہیں، اپنے مسائل ہیں، چینی صدر شی جن پنگ کے خیال میں تائیوان چائنا کا حصہ ہے، تاہم وہ نہیں سمجھتے کہ شی جن پنگ ان کے دورِ صدارت میں تائیوان پر فوجی کارروائی کر سکیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا تائیوان میں کیا اقدام کرتا ہے یہ چینی صدر پر منحصر ہے، تائیوان پر چائنا کی جانب سے کسی کارروائی سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ چائنا تائیوان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل معاہدے میں چائنا کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ روس کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ 5 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن آفیسر کے ہاتھوں مارے جانے والی خاتون کے حق میں مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ نیو یارک اور لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا کہ برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحہ کا شکار ہوئی۔ آئس ایجنٹ کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام نے ریاست منیسوٹا میں چھاپے کے دوران ایک خاتون کو مار دیا تھا، اس کی جان لے لی تھی۔